اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ ملے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 55۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اہل کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے بھی بیان کی گئی، اب یہاں سلسلہ کلام انہی لوگوں سے متعلق ہے۔ یہاں اہل کتاب میں خاص طور سے یہود کے بارے میں ہے، اس لیے کہ اہل کتاب میں دو قومیں آتی ہیں، ایک یہود ہے دوسرے نصارہ، لیکن یہاں پر یہودیوں سے متعلق باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، آمنو بما نزلنا، اس پر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا، اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی تورات کے اندر بھی قرآن مجید کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باقاعدہ ساری انفارمیشن ہے۔ تو جب تمہاری اپنی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ ہے تو تمہیں ایمان لانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں ایمان لے کر نہیں آتے ہو؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ایک طرف تو قرآن مجید اس بات سے ان کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی کتابوں کے بھی منکر بن جاؤ گے، اس لیے کہ تورات میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ نے عذاب کے تعلق سے دو باتیں یہاں پر بیان کی۔ پہلا تذکرہ یہ کیا ان نطمس وجوہا، ہم چہروں کو مسخ کر دیں،
چہرے بگاڑ دیں، یعنی ایسا عذاب آئے جو چہروں کو بگاڑ دے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے پر آ چکا ہے، جیسا کہ آگے اصحاب سبت کا تذکرہ بھی کیا گیا، ہفتے کے دن والے وہ لوگ جو مچھوارے تھے، انہیں سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہیلہ سازی کی۔ سنیچر کے دن وہ سمندر کے کنارے پرنالے نکال لیا کرتے تھے، اس دن مچھلیاں خوب آتی تھی بطور امتحان۔ اب انہی راستوں سے مچھلیاں پانی کے ساتھ ساتھ گڑھے کے اندر آتی، اب انہیں شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور کہتے دیکھو ہم نے ہفتے کے دن سنیچر کے دن شکار نہیں کیا بلکہ اتوار کے دن کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان لوگوں نے مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن ہی کیا، جب وہ سمندر کے راستے سے پرنالہ نکال کر گڑھے کے اندر مچھلیوں کو جمع کر لیا اور اس کے بعد وہاں سے نکالا۔ اصل شکار جو تھا وہ سنیچر کا تھا، وہ اتوار کا نہیں تھا۔ اس طریقے سے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ نے وہی کہا تمہارے چہرے بدل دیے جائیں۔ اب اللہ نے ان لوگوں کو بطور عذاب کے چہرے بدل دیے، بندروں کے اندر ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیا، انہیں بندر بنا دیا۔ اور بندر بھی ایسے نہیں، قرآن نے کہا قردۃ خاسئین، بلکہ بندر بنانے کے بعد انہیں ذلیل اور رسوا بھی کیا گیا۔ اور ذلت رسوائی کیا تھی کہ یہ برابر ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے۔ اب اگر ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا جائے تو بتائیے ہم اس کو پہچان پائیں گے؟ نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو بندر بنائے جانے کے بعد باقاعدہ پہچانا جا رہا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، تو صورتیں بگاڑ دی گئی تھی، لیکن ایک شناخت تو ان لوگوں کے اندر باقی رکھی گئی جس سے معلوم پڑ سکے کہ ہاں یہ فلاں شخص ہے۔ تو اللہ نے ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیا۔ یا تم لوگوں کے پر ایسی لعنت بھیجے جیسا کہ سنیچر والے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ مکاری کی تھی، دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سب کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے، تو اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ان کے اپنے خیال، اپنے گمان کے مطابق ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ اب یہاں اہل کتاب کو یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا معاملہ صرف اس حد تک نہیں تھا کہ بس کچھ خرابیاں پائی جا رہی ہیں، نہیں، بلکہ ان لوگوں کے اندر عقیدے کی بنیادی طور پر خرابیاں پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاد دیکھیے، ان کی موجودگی میں ان لوگوں نے کیا کیا شرارتیں کی۔ جب انہیں بنی اسرائیل کو نجات دلایا گیا فرعون کے ظلم استبداد سے، وہاں سے باہر نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، جب ایک جگہ پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو سمجھاتے کہ نہیں ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہیں، بلکہ الٹا ان کی پیروی کرنے لگ گئے۔ کیا کہنے لگے؟ اجعل لنا کما لہم الہا کما لہم آلیہا، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ یہ ان لوگوں کی شرارتیں تھیں۔ اب جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پر بلایا کہ 40 دن تم یہاں رہو، دن میں روزے رکھو، رات میں عبادت کرو، اور اس کے بعد ہم تمہیں احکام دیں گے، زندگی گزارنے کا دستور عنایت کیا جائے گا، تو جب یہ بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تو پتہ یہ چلا واپسی میں کہ ان لوگوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، یعنی جگہ جگہ پر شرکوں کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ وہ عظیم گناہ جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر صاف کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نے اس بارے میں بالکل واضح بیان دیا۔ اب یہاں یہودیوں کے یہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ یہودیوں کا مسئلہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کے بارے میں منع کیا اور خبردار کیا، اور منبر کے پر جب تمام لوگ خطبہ جمعہ کے اندر موجود تھے
تو منبر کے پر سے امت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ. یہ بخاری کی روایت ہے. مجھے اس طریقے سے نہ بڑھانا، میری شان میں اس طرح غلو مت کرنا جیسا کہ نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تم ایسے مت کرنا. تو امت محمدیہ کو منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ایسے خطرات امت کے پر آئیں گے اور لوگ اس طرح شرکوں کے اندر مبتلا ہوں گے، تبھی تو آپ نے خبردار کیا. اور یہ بات امت کے اندر پائی جاتی ہے کہ آج لوگوں نے نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ بنا دیا. وہ مشہور شعر جو بارہا ان لوگوں کے ہاں پر پڑھا جاتا ہے، نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے. کیا شعر ہے؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. یعنی اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں لوگوں کے درمیان آ گیا ہے. یہ آپ دیکھیے گا کہ دیگر مذاہب کے اندر بھی اسی طرح کا عقیدہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیے دلائی لاما، اس کے بارے میں تبتیوں کا، بدھزم کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ برہما یعنی جو ایشور ہے وہ دلائی لاما کی صورت میں ہمارے درمیان پرکٹ ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، نمودار ہوا ہے. یہ انہی لوگوں کے عقیدے ہیں. اور یہ حلول کا عقیدہ بڑا خطرناک ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے جو بار بار لوگوں کو اس کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف درگاہ کے پر جانا، کسی بت کے سامنے جا کر حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے فریاد رسی کرنا یہی شرک ہے. نہیں، شرک کو بہت ساری چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے اور ہمیں تمام چیزوں کو جاننا، سمجھنا، اس سے دور رہنا ضروری ہے. آج ہمارے ہاں ایک عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جو انتہائی بدترین عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. نعوذ باللہ. وحدت الوجود کے عقیدے کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ تمام چیزوں میں اللہ ہی ہے. ہم بھی نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے. کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے وجود کا حصہ ہے. یہ جو بچوں کو شعر پڑھایا جاتا ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں، یہ اسی گندے عقیدے کا دراصل مظہر ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ یعنی تمام چیزوں کو صرف اللہ کے وجود کا حصہ ماننا، خالق و مخلوق کے درمیان کوئی تفریق نہ کرنا، یہ نصارہ کے عقیدے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نصرانیوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کا حصہ ہے. باقی تمام چیزوں کو نہیں کہا. لیکن وحدت الوجود میں صرف حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا جاتا ہے. بتائیے کتنا بدترین عقیدہ ہے یہ. اب آپ دیکھیے، چاہے نام لینے میں کیا کا بات ہے، سور کی بات کیجئے، کتے کی بات کیجئے، بندر کی بات کیجئے، جتنی چیزیں ہیں نعوذ باللہ سب اللہ کے وجود کا حصہ ہے. اور ایک کلپ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ کلپ میں نے باقاعدہ دیکھی اور افسوس ہوتا ہے. ناندیڑ میں ایک مرتبہ مسئلہ ہوا تھا، یہی وحدت الوجود کا عقیدہ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے. جب وہاں پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے جب تمام چیزیں اللہ کے وجود کا حصہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تو پھر مورتی میں بھی اللہ ہے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ جب مورتی میں بھی اللہ ہے تو اس کی عبادت کرنا غلط کیسے ہوا، شرک کیسے ہوا، اتنا بڑا گناہ کیسے بنا؟ کہا کہ نہیں، وہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس میں بھی اللہ ہے تو اس کی عبادت کرنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کس بات کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا؟ وہ کیوں غلط کر رہے تھے؟ غلط تھا تبھی توڑا نا. یہاں پر نعوذ باللہ اس طرح کے صوفیوں نے، بدعقیدہ لوگوں نے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب جو توحید کی کتاب ہے، نعوذ باللہ اسے شرک کی کتاب بنا دیا. بہت سارے صوفیہ فرعون کو بھی صحیح کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں وہ جو کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ صحیح کہتا تھا نعوذ باللہ. اس لیے کہ تمام چیزوں میں اللہ ہے تو وہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہوا، اس لیے وہ رب اعلیٰ بن گیا. کیسی کیسی باتیں ہیں.
تو یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ بہت سنگین ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جب انہی مفتی صاحب سے بحث ہوئی، باقاعدہ جب اس کے بارے میں تحقیقات کی جانے لگی تو فون کے پر بات ہو رہی ہے تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ مورتیوں کے اندر، بتوں کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ ہے۔ منصور حلاج کو اسی بنیاد کے پر تو عین عید الاضحیٰ کے موقع کے پر خلیفہ وقت نے سزا دی تھی، اسے قتل کر دیا تھا جب وہ اس عقیدے سے باز نہیں آیا، وحدت الوجود کے عقیدے سے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے جو عقیدہ پیش کیا وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ما سوی اللہ، یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہیں۔ اللہ اپنی تمام تر مخلوقات سے پرے ہے، ماورا ہے، اوپر ہے۔ اللہ تمام چیزوں کے اندر سمایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ آج امت محمدیہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ عقیدے کے باب میں گمراہی کا شکار ہو گئی ہے۔ آج ہمارے مسلک کے نام کے پر اس طرح کے عقیدے رائج کیے جا رہے ہیں جو کھلا کھلا شرک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے بارے میں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ بدترین قسموں کا شرک ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر صاف کہا اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے، اب اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں امت کو بہت زیادہ متنبہ کیا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا، اللہ نے مجھے 5 چیزیں عنایت کی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، یہ خصائص نبوت میں سے ہے۔ وہ یہ ہے بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف، چاہے کالے ہو گورے ہو، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جبکہ آپ کے پہلے جو رسول آتے تھے وہ کسی مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتے، یا کسی مخصوص علاقے کے، یا کسی مخصوص زمانے کے ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے دنیا کے تمام قوموں میں اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے طہارت، پاکیزگی حاصل کرنے، نماز پڑھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی جہاں پر بھی ہم چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ چیزوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اونٹ کا باڑا ہے یا بیت الخلاء ہے، حمام وغیرہ، ان چیزوں کو علیحدہ کرا دیا گیا ہے۔ ان جگہوں کے پر نماز نہیں ادا کی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر طہارت نہیں ہوتی ہے، ورنہ تمام جگہیں مسجدیں ہیں جہاں پر طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اور یہ چیز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی۔ اور اس کے بعد وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے یہ چیز کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ پہلے دشمنوں سے مقابلہ ہونے کے بعد جب دشمنوں کے مال کو جمع کر لیا جاتا، اس کے پر قبضہ ہو جاتا، اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں، تو پورے مال کو ایک میدان میں رکھا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور پورے کے پورے مال کو بھسم کر جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ نے تمہارے جہاد کو قبول کر لیا، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ اب اس مال کو میدان میں جمع کر کے آگ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تمہارے درمیان تقسیم ہوگا، مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا، اس کا خمس 5واں حصہ نکال کر اللہ کے رسول کے حوالے کیا جائے گا، یہ طے کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے ہی رعب عطا کیا گیا، یعنی دشمن اگر 1 مہینے کے فاصلے پر ہے اس کے دلوں کے اندر میرا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اعزاز آپ کو عطا کیا گیا۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيْسَتْ مِن نَبِيٍّ، کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی قیامت کے دن جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، إِلَّا وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً،
تو آپ نے شفاعت کا مطالبہ کیا، شفاعت آپ کو دے دی گئی۔ وَإِنْ اخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِي، میں نے اپنی شفاعت کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میں نے اسے اپنے اور امتی کے لیے بچایا ہے جس کی موت شرک کے پر نہ آئی ہو، ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ نے واضح پیغام دیا کہ میری امت کا کوئی فرد اگر یہ شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ جب نبی کی شفاعت نہیں ملے گی تو سوچئے کہ وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت کے بعد ہی جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے، آپ ہی جنتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان میں سے یعنی جن لوگوں نے شرک نہیں کیا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آخرت کا کوئی مرحلہ نبی کی شفاعت کے بغیر نہیں طے ہوگا۔ تو بتائیے جب نبی کی شفاعت نہیں ملے گی تو کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ کی شفاعت کے لیے توحید ضروری ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ کو شفاعت ملے، اور جب شفاعت نصیب نہیں ہوگی تو جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا واضح اور دو ٹوک پیغام، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ بہتان ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہے وہ۔ اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بے نیاز نہیں ہے بلکہ اسے اپنی حکومت کے چلانے کے لیے کتب کی ابدال کی ضرورت پیش آتی ہے جو اس پوری کائنات کو چلاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا ولیوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، فرشتوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ شرک کے دروازے ہیں اور یہ پوری تفصیل ہے کہ کون کون سی چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہے۔ کبھی آپ عبادت میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے اسماء صفات میں شرک کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بالکل واضح چیز، اللہ سمیع ہے۔ سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے اگر کالی پہاڑی پر کالی چیونٹی چل رہی ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی ضرورت پڑے اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا ہے۔ اب انسان کے سننے کے اندر، دیکھنے کے اندر بہت کمی ہے۔ اگر ہماری نظروں کے سامنے کوئی کاغذ بھی آ جائے یا کوئی پردہ آ جائے تو ہم پردے کے اس پار کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، یا اگر ہماری نگاہ سامنے دیکھنا بھی چاہیں ایک حد تک دیکھ پائیں گے، کچھ چیزیں دور کی ہم دیکھ پاتے سمجھ نہیں پاتے وہ کیا ہے جب تک کہ قریب نہ جائے، یہ مسئلہ ہے۔ بسا اوقات اب ہمارے یہی معاملہ سماعت کا بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے کان کی رینج کے باہر ہو جائے تو ہم سن نہیں پاتے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آواز ہلکی پھلکی سنائی دیتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے۔ اب اگر ہمارے درمیان کوئی شخص انگلش بولنے والا، جرمن بولنے والا، عربی بولنے والا آ جائے جسے ہم نہیں جانتے اور وہ اپنی زبان میں ہم سے کچھ مطالبہ کرے، کچھ ہیلپ مانگے، ہم سن تو پائیں گے، مدد نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ تو بہت سارا نقص ہے، کمی ہے ہمارے اندر، جب کہ اللہ کا سننا کامل ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، یعنی عیب اور نقص نام کی کوئی چیز اللہ کی ذات، اس کی صفات میں ہم نہیں نکال سکتے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ مرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی یہ قبروں کے اندر لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اب دیکھیے وہ کہاں ہے؟ بغداد، ہزاروں کلومیٹر دوری پر واقع۔ اب کوئی شخص کہے گا کہ وہ سنتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی دور سے مردہ کیسے سن رہا ہے؟ زندہ تو نہیں سن پاتا، مردہ کیسے سن رہا ہے؟ ٹھیک ہے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم پوری دنیا میں رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر سبب کے، بغیر ذریعے کے کوئی نہیں سن سکتا۔ ہم اگر ذرائع استعمال کر رہے ہیں ٹیکنالوجی الگ بات ہے، تو کیا قبروں کے اندر بھی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں، اب مہاراشٹر کے اندر رہنے والا یا تمل ناڈو کے اندر رہنے والا یا تلنگانہ میں رہنے والا یہ الگ الگ زبانیں استعمال کرتے ہیں، دنیا میں الگ الگ زبانیں استعمال کی جاتی ہے، سینکڑوں زبانیں ہیں۔ اب الگ الگ زبانیں بولنے والا اگر کوئی مراٹھی بولنے والا کہتا ہے
وہ اپنے انداز سے دعا مانگ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ ملحہ پائیجے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو بالفرض چلو مان لیا جائے کہ وہ سن رہے ہیں، تو کیا سننے کے بعد اس کی بات سمجھ پائیں گے؟ اس زبان کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، ناممکن چیز ہے۔ ایسے تو مسئلہ یہی ہوتا ہے، قرآن نے خود کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ آپ نہ بہرے کو سنا سکتے ہیں نہ مردے کو سنا سکتے ہیں۔ قرآن نے اتنے حسین انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ ایک آدمی جو مکمل طریقے سے زندہ ہوتا ہے، بہرا آدمی مکمل طریقے سے زندہ ہوتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا زندگی کی تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے، بس اللہ نے اس کے سننے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہے، وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اب آپ اس کے سامنے لاکھ چیخے چلائے، وہ آپ کی آواز سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ اب بتائیے، اللہ نے جس کا کان لے لیا، یعنی کان میں کو سننے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، وہ ہماری آواز نہیں سن سکتا، تو اللہ جس کی جان لے لے وہ کیسے سن پائے گا؟ عقلی طور پر انسان غور کرے نا، ایک زندہ انسان صرف کان کے سماعت کی صلاحیت سے محروم ہونے کی وجہ سے، سننے کی صلاحیت کے محروم ہونے کی وجہ سے ہماری آواز نہیں سن سکتا، تو مرنے والا ہماری آواز کیسے سنے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور یہ خطاب ڈائریکٹ نبی کو ہے کہ آپ نہ بہرے کو سنا سکتے ہیں اور نہ مردے کو، دونوں نہیں سن سکتے، نہ بہرا سن سکتا ہے نہ مردہ، اور جب سن نہیں سکتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آگے وہ کچھ کر پائے گا۔ تو یہ شرک کی بنیاد بنتی ہے کسی مردہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری بات سنتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس جڑ اور اس بنیاد کو ہی ختم کر دیا جہاں سے شرک کا چور دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کے اندر ایک بڑی خرابی اور بھی تھی، یہودیوں کے یہاں پر، یہ اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنے نفس کا تزکیہ بیان کرتے ہیں، پارسائی ہماری زبان کے اندر کہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور وہ کسی کے پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ منع ہے، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں بیان کرنا چاہیے کہ میں اتنا پارسا ہوں، میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا نمازی ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں۔ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ عبادت کر بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو پارسائی کے طور پر نہیں پیش کرنا ہے، اپنی پاکیزگی اور پارسائی لوگوں کو نہیں بیان کرنا ہے، منع ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا کہ لا تزکوا انفسکم، کہ تمہیں اپنے نفس کا تزکیہ پارسائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، فقالت لی زینب بنت ابی سلمہ، تو اس کے بعد زینب بنت ابی سلمہ نے مجھ سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ھذا الاسم، اللہ کے رسول نے اس طرح کا نام رکھنے جس میں پاکیزگی اور اپنا تقوی اور اپنی طہارت پارسائی جھلکتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ مت بیان کرو، اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ تم لوگوں کے درمیان کون نیک ہے اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ فقالوا بما نسمیہا، تو ان کا نام کیا رکھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز، ایک اور بات اس ضمن میں بڑی اہم بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اثنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوسرے آدمی کی تعریف بیان کی۔ فقال ویلک، آپ نے کہا تیرا برا ہو، قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی ہے، کاٹ دی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ کہا، اس کے بعد کہا من کان منکم مادحن اخاہ، اگر کسی کو اپنے بھائی کی تعریف اور اس کے اچھے اخلاق کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، لا محالہ اسے یقیناً ایسا کرنا ہی ہے، فلیقل، اسے کیا کہنا چاہیے؟ احسب فلانا،
میں فلاں کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہوں، واللہ حسیبہ، اور اللہ ہی اس کا حساب لینے والا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کو کسی کے بارے میں بیان کرنا بھی ضرور ہو جائے تو اتنا ہی کہیے کہ میرے علموں کے اندر ایسا ہے کہ وہ اس طریقے کا ہے، اس کے آگے مت بات کیجیے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ جو ظاہر ہم دیکھتے ہیں اسی کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف پسندی، خود پسندی بہت سنگین چیز ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور انسان جب تعریف پسند ہو جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں تو پھر بہت ڈینجر مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں اپنے گمان، اپنے علموں کے مطابق ایسا کہہ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَا يُزَكِّي اللَّهِ أَحَدًا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی اور کو پاکیزگی کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا۔ احسبہ کذا وکذا، میں ایسا خیال رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ایسا ہے، ان کان یعلم ذلک منہ، اگر ان کان یعلم ذلک منہ، اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو تب تمہیں کہنا ہے، اور اگر نہیں جانتے تو اس کے بارے میں ہم کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ کسی کی بڑائی بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہاں دراصل یہود کے تعلق سے اس لیے قرآن نے بیان کیا، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اس بنیاد کے پر اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا تو اتنی ہی مدت جتنی مدت ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن۔ یہ ان لوگوں کی اپنی بدعقیدگی تھی۔ آج بھی یہ دنیا میں اپنے آپ کو سب سے پارسا سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی جو کتاب ہے، مذہبی کتاب، فقہی کتاب تلمود، اگر کسی قوم کے بارے میں بیان کیا جائے، ہر چیز کے پیچھے آپ دیکھیے عقیدہ ہی ہوتا ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر ہی اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ جیسی سوچ ہوگی ویسا کردار، ویسے معاملات ہوں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی تلمود کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں چند چیزیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودی دراصل یہی اصل ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں، یعنی یہودیوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں، یہ سب کے سب سور اور بندر کی طرح ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو انسانی شکل اس بنیاد کے پر دی تاکہ یہودیوں کی خدمت کرے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کے خیالات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مالک اصلاً یہودی ہیں، یہ جب چاہے جس زمین کے پر چاہے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں فلسطین کے پر جو ظلم و زیادتیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر ان لوگوں نے شر و فساد برپا کیا ہے، ہر جگہ کھود کھود کر دیکھیں گے یہی نکلیں گے۔ یہ ان کی بدعقیدگی اور ان کے خیالات ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں کتاب عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ کس کے پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالجبت والطاغوت، جبت سے مراد بت ہے، اور طاغوت سے مراد باطل معبودان ہیں۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جاتی ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی عبادت کے اندر لگ گئے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے بعد یہ لوگ کافروں کو، مشرکین مکہ کو کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہم سے زیادہ راستے کے پر ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں، یعنی خود شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ آج بھی اگر دیکھیں گے یہی معاملہ مسلمانوں کے درمیان گمراہ لوگوں کا ہے۔ جو گمراہ ہیں، شرک و بدعات اور بہت سارے بگاڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ صحیح راستے کے پر چلنے والے کو کہتے ہیں کیا وہ ہم سے زیادہ ان کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ دین سمجھتے ہیں؟ یہ ہے ان کا طریقہ جو یہاں پر یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے پر اللہ کی لعنت، اور جس کے پر اللہ کی لعنت کی جائے آپ اسے مددگار نہیں، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ قرآن نے یہاں پر ایک اور اہم چیز کا تذکرہ کیا۔ یہودیوں کی ایک بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نہ ماننے کی کیا تھی؟ حسد۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں یہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، بلکہ یہ بنی اسماعیل کے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے اندر تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس بنیاد کے پر انہوں نے انکار کیا، اور یہی معاملہ حسد کا مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ اللہ کو کیا پڑی تھی
کہ طائف کے اندر بڑے بڑے سرداران موجود ہیں، مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، ان بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر ایک یتیم کو جس کے ماں باپ نہیں ہے، بے سہارا ہے، اسے نبی بنا دیا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے کے پر اعتراض تھا۔ وہی بات یہاں قرآن نے بیان کی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں سے انہیں دیا ہے؟ حسد ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا، جب سگے بھائی قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل سے حسد کیا، جو نعمت اسے مل رہی تھی اس کے بارے میں اس نے اعتراض کیا اور وہی چیز اسے قتل کے پر آمادہ کی۔ تقدیر کے پر اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو بندہ حسد کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اپنی جگہ پر بہتر ہوتا ہے۔ آگے اس ضمن کی کافی اہم باتیں اور بھی ہیں جو یہود کے تناظر کے اندر بیان کی جائے گی، ان لوگوں کی برائیوں کے تناظر میں انشاءاللہ تفصیلی باتیں آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جس طرح صحابہ نے دین کو سمجھا، اسے فالو کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں، کفر و شرک سے بچے رہیں اور صحیح راستے صراط مستقیم کو سمجھ کر اس کے پر حتی الامکان جیسا کہ اصحاب کرام نے عمل کیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ ہمیں بھی اسی طرح دین کا جذبہ دے، قربانیاں دینے کی توفیق دے، اعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔